بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان فروز واقعہ پیش خدمت ہے۔ یہ واقعہ ایک ماں کا واقعہ ہے جس کا نام یوکبت تھا۔ یوکبت کے یہاں جب ایک بیٹی اور بیٹے کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوا تو وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی کی وجہ وہ خوفناک قانون تھا جو بادشاہ نے بنایا ہوا تھا۔ اس قانون کے مطابق بستی میں رہنے والے لوگوں کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کی جاسوس عورتیں بستی میں پھرتی رہتیں، انہیں جیسے ہی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی خبر ملتی فوراً ظالم بادشاہ کے سپاہیوں کو خبر دیتی اور وہ معصوم بچے کو قتل کر دیتے۔ یوکبت کو بھی یہی فکر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ظالم بادشاہ کی سپاہیوں سے کیسے محفوظ رکھے۔ اس کے شوہر نے اپنے طور پر اس کا انتظام کر رکھا تھا کہ کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ ان کے ہاں بیٹے نے جنم لیا ہے، لیکن یوکبت اپنے شوہر سے کہتی، ہم کب تک اس بات کو چھپائیں گے؟ جس دن ظالم بادشاہ کو خبر پہنچی اسی دن وہ میرے خوبصورت اور روشن آنکھوں والے بچے کو لے جائیں گے۔ وہ دن رات اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا اس قدر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو رہا تھا کہ نہ جانے کب تک ظالموں کو خبر ہو جائے اور وہ بچے کو مارنے پہنچ جائے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یوکبت کو محسوس ہوا جیسے اس نے کسی سے سرگوشی کی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہوگا، لیکن اسے آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس مرتبہ آواز اتنی صاف اور واضح تھی اسے کسی قسم کا کوئی شک نہ رہا کہ واقعی کوئی اس کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے یوکبت، جب تمہیں بچے کے بارے میں خطرہ محسوس ہو تو اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دینا۔ دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو محفوظ بھی رکھیں گے اور تمہاری گود میں پرورش بھی پائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یوکبت اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والی ماں تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا اس سے سرگوشی کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے کی ہے اور اپنے دل کے ٹکڑے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دینے کا حکم کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے دیا ہے، تو اس نے فوراً اس پر حکم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی مریم کو ہمراز بنایا اور اس کے ساتھ مل کر لکڑی کا ایک صندوق لیا، اس پر اچھی طرح روغن کیا تاکہ پانی سے لکڑی خراب نہ ہو۔ پھر اپنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے صندوق میں ڈالا اور بیٹی سے کہا، اسے خاموشی سے دریا میں بہا آؤ۔ مریم کو روانہ کر کے وہ اللہ سے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ انتظار کرنے لگی کہ مریم کب واپس آتی ہے تاکہ وہ اس سے پوچھے صندوق دریا میں بہتا ہوا کدھر گیا ہے۔ مریم کا انتظار طویل ہوتا گیا اور یوکبت سخت بے چین تھی۔ آخر اس کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی؟ کبھی دل میں یہ وہم پیدا ہوتا کہ کہیں بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے صندوق دریا میں بہاتے تو نہیں دیکھ لیا۔ وہ سوچتی اگر ایسا ہوا تو سپاہی بچے کو قتل کر دیں گے اور مریم کو بھی مار دیں گے، لیکن پھر اسے اللہ کا وعدہ یاد آیا اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جل اٹھا۔ وہ اللہ سے مخاطب ہوئی، اے اللہ، مجھے تمہارے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے، لیکن کیا کروں، میں ایک ماں بھی ہوں۔ دل بار بار وہم اور خیالوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد انتظار کے بعد مریم ہامتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ ماں اس کے چہرے پر لکھی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مریم نے سرگوشی سے کہا، ماں تیار ہو جاؤ، آپ میرے ساتھ بادشاہ کے محل میں جا رہی ہیں۔ ماں کا دل دھک سے رہ گیا، بولی، کیا بیٹے کو بچانے کی کوشش کے الزام میں مجھے سزا ملنے والی ہے؟ مریم نے کہا، نہیں ماں، دراصل میرا بھائی بادشاہ کے محل میں ہے۔ مریم نے رازداری سے کہا، یہ خبر یوکبت کے لیے اور بھی زیادہ پریشان کر دینے والی تھی۔ وہ فوراً بولی، کیا میرا بیٹا بادشاہ کے محل میں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں صندوق کو دریا میں ڈالتے دیکھ لیا تھا؟ تو مریم بولی، نہیں ماں، ایسی بات نہیں ہے، میرا بھائی بالکل محفوظ ہے، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق میرے بھائی کی حفاظت کی ہے۔ یہ وہ یوکبت سے اب مزید صبر نہ ہوا، بولی، بیٹا مجھے پوری بات بتاؤ، مجھ میں تو اب سوال پوچھنے کی ہمت بھی نہیں رہی، ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ مریم نے کہا، ماں، جب میں نے صندوق کو دریا میں بہا دیا
تو مجھے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ میں صندوق کو دریا میں ڈال کر چھپ کر دیکھتی رہی، پھر تھوڑے فاصلے سے دریا کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ میں نے دیکھا صندوق بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی، اور جب میں نے صندوق کو محل کے بالکل سامنے کنارے لگے دیکھا تو ایک طرف چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد محل سے سرکاری محافظ آئے اور صندوق کو دریا سے نکال کر محل میں لے گئے۔ میں بھی کنیز کے روپ میں اندر چلی گئی۔ محل میں موجود دوسری کنیزوں نے بتایا کہ محل کی چھت سے ملکہ نے ایک صندوق کو دریا کے کنارے لگے دیکھا تو اس کو پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں خوبصورت بچہ تھا۔ بچہ ملکہ کو بہت پسند آیا۔ ملکہ بے اولاد ہے، اس لیے وہ اسے گود لینے کا سوچ رہی ہے۔ کچھ دیر مزید گزری تو یہ خبر مشہور ہوئی کہ بادشاہ نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یوکبد نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر مریم نے دلاسا دیا اور کہا، ماں آپ مت روئیں، اللہ نے کرم کیا اور بادشاہ نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ یوکبد نے کہا، وہ کیسے بیٹی؟ اس تنگ دل کے دل میں رحم کیسے آ گیا؟ مریم نے کہا، ماں دراصل بادشاہ جتنا ظالم ہے ملکہ اتنی رحم دل ہے۔ اس نے بادشاہ کو سمجھایا، میں بچے کو گود لینا چاہتی ہوں، میں اس کی پرورش محل میں ہی کروں گی، اس لیے یہ بڑا ہو کر ہمارا دشمن نہیں دوست ہوگا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ملکہ ضد کرتی رہی۔ پھر نہ جانے بادشاہ کے دل میں کیا آئی کہ اس نے ملکہ کو اجازت دے دی۔ یوکبد نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے دشمن کے دل میں کیسے رحم پیدا کر دیا۔ اس کا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر ظالم شخص کے دل میں کسی کے لیے رحم پیدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ایسا صرف اور صرف اللہ ہی کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ مریم نے مزید بتایا، ماں صرف یہی نہیں، معجزہ تو یہ ہوا، میرے بھائی نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ یوکبد نے کہا، ظاہر ہے بیٹی اسے بھوک لگی ہوگی، وہ دودھ پینے کے لیے رو رہا ہوگا۔ مریم بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ماں آپ کو معلوم ہے بھائی نے کسی آیا کا دودھ ہی نہیں پیا، وہ ابھی تک رو رہا ہے۔ یوکبد نے کہا، میرا لال ابھی تک رو رہا ہے؟ کیا اتنے بڑے محل میں دودھ پلانے والی کوئی عورت موجود ہی نہیں؟ تو مریم نے کہا، نہیں ماں، محل میں دودھ پلانے والی کئی عورتیں موجود تھیں، ان سب کو بلایا گیا، لیکن بھائی نے کسی کا دودھ پیا ہی نہیں۔ سارے محل میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ملکہ نے جس بچے کو گود لیا وہ کسی آیا کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ پھر میرے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، میں نے کنیز سے کہا، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ کنیز اسی وقت ملکہ کے پاس پہنچی۔ ملکہ کا یہ سننا تھا کہ مجھے بلا لیا۔ میں نے ملکہ کو یقین دلایا، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں ایک عورت کو یہاں لاؤں گی جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا، اور ماں اب میں سیدھی تمہارے پاس پہنچی ہوں۔ دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا کیسا شاندار انتظام کیا ہے۔ یوکبد سجدے میں گر گئی، اللہ نے اس کے بھروسے کا مان رکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یوکبد بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا اس کا پیارا بچہ بھوک سے رو رہا ہے اور کسی کی بھی گود میں خاموش نہیں ہو رہا۔ کنیزوں کا ایک جونکٹا اس کے ارد گرد کھڑا ہے، لیکن اسے کسی کی گود میں وہ محبت نہیں مل رہی جو اسے چپ کرا دے۔ پھر یوکبد نے اسے ملکہ کی اجازت سے اپنی گود میں لے لیا۔ بچہ خاموش ہو گیا۔ یوکبد نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ بچہ دودھ پینے لگا۔ یوں اللہ نے اس کی حفاظت کی، اپنا پورا وعدہ کر دکھایا۔ اس کی حفاظت کے لیے دشمن کا محل فراہم کر دیا، اور ماں کی ممتا کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کا بچہ اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ ماں کے اس بھروسے سے اللہ نے صرف یہی انعام نہیں دیا، بلکہ یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کا بہت بڑا رسول بنا۔ آج ساری دنیا انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اور جس ظالم بادشاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا قانون بنایا تھا، اسے دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ جس رحم دل و نیک ملکہ نے اسے صندوق سے نکالا تھا، ان کا نام حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا تھا۔ جس بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس بستی کا نام جشن تھا۔